بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم نے بات کرنی ہے اپنے دوستوں سے، عزیزوں سے دائرہ اختیار اور دائرہ کار کے متعلق۔ دائرہ، ہر گول چیز کو دائرہ کہتے ہیں، یہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ دائرہ کار اور دائرہ اختیار، دائرہ اختیار میں یہ ہے کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں، ہم ان کو کر سکتے ہیں۔ ہم نکال کے دے دیں کہ یہ ہمارا دائرہ ہے۔ وہاں اگر ہم سے یہ کہہ دعا کریں اللہ اسے 10 روپے دے دے، تو جو چیز ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہوتی ہے اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہوتی۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے اللہ سے مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اب جو لوگ جن کے پاس اگر اختیارات موجود ہیں وہ ان کا منفی استعمال کرتے ہیں، وقتی طور پہ تو ان کو کچھ نہ کچھ نفع ہو جائے گا، لیکن مستقبل میں ان کے لیے پریشانیاں بنیں گی، اس دنیا میں بھی اور ماں بعد بھی۔ اس لیے ہمارے پاس جو اختیار ہیں ان کو ہم نے مثبت اختیار کرنا ہے اور ان کو مثبت استعمال کرنا ہے۔ دوسری چیز ہے دائرہ کار۔ میں اگر ایک معلم ہوں تو میرا دائرہ کار معلمی ہے۔ 99% وقت جو ہے وہ اسی پہ سوچنا ہے اور اسی کو دینا ہے۔ میں اگر اپنی معلمی کو چھوڑ کے اس پہ میں نہیں سوچوں گا، اس پہ میں کام نہیں کروں گا، اس کو میں وقت نہیں دوں گا، میں اس کی بجائے حکومتی نظام میں مختلف قسم کی وزارتوں میں، وزارت عظمیٰ میں، وزارت اعلیٰ میں، صدارتی نظام میں اگر 24 گھنٹے اس کے متعلق سوچتا رہوں گا تو میرا جو اپنا کام ہے، جو میرا اپنا دائرہ کار ہے، میں اس میں مؤثر رول ادا نہیں کر سکوں گا۔ اب جس طرح حکومت میں کوئی وزیر ہے، وہ اپنے محکمے کو چھوڑ کے صبح اٹھے، بجائے اس کے کہ وہ 24 گھنٹے اپنے محکمے کی اصلاح کے بارے میں سوچے، وہ اس محکمے کو چھوڑ کے صبح اٹھ کے اخبارات میں یا میڈیا پہ لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دے، دوسروں کی باتیں کرنا شروع کر دے، یقیناً میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بہنوں، بھائیوں، بچوں، اس ادارہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جس ادارے کا وزیر ہے 24 گھنٹے اسی کے بارے میں سوچے گا، اسی کے لیے زیادہ وقت دے گا، اسی کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے جدوجہد کرے گا، تو وہ اس کا ادارہ ترقی کرے گا۔ اسی لیے ہمارے ادارے پتہ ہے کیوں تباہ حال ہیں، کیوں مسائل ہیں۔ ہمارا جو وزیر ہوتا ہے وہ آج کل تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ وزیر اطلاعات یا نمائندہ کون ہے۔ سارے کے سارے وزیر جو ہوتے ہیں وہ پوری حکومت کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے صرف کر نہیں رہے ہوتے تو اپنے دائرے کی نہیں کر رہے ہوتے، کہ دائرہ ان کے پاس ہے، جو دائرہ اختیار ان کے پاس ہے، جو دائرہ کار ہے ان کا، اس دائرے سے وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ آپ جب بھی دائرے سے باہر نکلیں گے، ہر چیز کا دائرہ ہوتا ہے، اور یہ دائرے کا لفظ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے، جو میتھمیٹکس میں بھی ہے اور معاشرے میں ہے، سوشل سائنس میں بھی ہے۔ تو جب آپ دائرے سے باہر نکلیں گے تو یقین کریں آپ کو یقیناً پریشانی، اور آپ میرے اس موضوع کا مقصد یہ تھا کہ جس شخص کا جو دائرہ اختیار ہے، جو اللہ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے، تو وہ اپنے اختیارات کو مثبت کاموں میں استعمال کرے، مثبت سرگرمیوں میں استعمال کرے، بجائے منفی سرگرمیوں کے۔ یہ ہمارا خیال ہے کہ اگر ہم بہت شریف ہوں گے، ہم منفی سرگرمیاں نہیں کریں گے، ہمارے پاس پیسے کم ہوں گے، ہمارے پاس وسائل کم ہوں گے، ہم مر جائیں گے۔ یقین کریں ہم جو جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، اور جو اکثر اوقات تندور پہ بیٹھ کے خشک روٹی کھاتے ہیں، پکوڑوں کے ساتھ کھا لیتے ہیں،
یا اوپر سے روٹی کھانے کے بعد ایک گلاس پانی پی لیتے ہیں، یقین کریں ہم زیادہ مطمئن زندگی گزار رہے ہیں ان لوگوں سے کہ جن کے سامنے بہت زیادہ مقدار میں کھانے رکھے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے مالات میں رہتے ہیں۔ یہ انسان کے خیال ہیں کہ میرے پاس پیسے ہوں گے، میرے پاس مال ہوگا، میرے پاس یہ طاقت ہوگی، میں اس کا یہ کروں گا تو میں خوش رہوں گا اور میری عزت بنے گی۔ نہ وہ خوش رہ سکتا ہے نہ اس کی عزت۔ دوسرا پہلو دائرہ کار ہے، تو دائرہ کار آپ کا ہے، اس دائرے کے اندر رہ کے آپ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ دائرے سے باہر نکلیں گے، یقین کریں بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ جس بندے کا جو کام ہوتا ہے وہ اپنا کام نہیں کرتا، دوسروں کے کام میں بڑی خامی من اصل قوم ہم میں یہ ہے کہ ہم کبھی اپنی کارکردگی قوم کو نہیں دکھاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ دوسروں کے جو منفی پہلو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھتے ہیں اور ہماری قوم بھی تالیاں بجاتی رہتی ہے۔ لہذا ہم اپنا مشن سامنے رکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کر رہے ہیں، تو تب جا کے قوم بنے گی۔ اب دوسروں کی بیک بائٹنگ یا دوسروں کی جو خامیاں ہیں وہ اگر ہم قوم کے سامنے رکھتے رہیں گے کہ ماضی میں یہ تھا، خامیوں سے ہم سبق سیکھتے ہیں۔ خامیوں کو ہم آ کے لوگوں کی شلواریں جلسوں میں یا میڈیا پہ نہیں اتارتے ہیں، خامیوں سے ہم سبق سیکھتے ہیں کہ میرا دوست پہلے اس پوسٹ پہ فلاں شخص میرا دوست تھا، اس میں یہ خامیاں تھیں، میں نے وہ خامیاں دور کرنی اور قوم کو بنانا ہے۔ یقین کریں آپ اگر ایک ریڑھی لگا رہے ہیں، ایک کیبن کر رہے ہیں، ایک دکان کر رہے ہیں، تو خامیوں سے مراد نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی سارا دن خامیاں بیان کرتے رہیں گے، ہم نے وہ کام نہیں کرنا ہے جو انہوں نے کیا تھا۔ تو تب جا کے اگر ہماری ریڑھی ہے تو بہترین ریڑھی بنے گی، اگر ہماری دکان ہے تو بہترین دکان بنے گی، اگر بنے گا، اگر ہماری اسپتال ہے تو بہترین، یعنی جو جس ادارے میں ہم کام کر رہے ہیں ایک اعظم تک، یہ سارے ادارے بہترین اس وقت بنیں گے جب جو کام ہمیں سونپا گیا ہے ہم اس کو اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہم اسے سر انجام دیں گے۔ تو یہ مختصر الفاظ میں یہ بات تھی قوم کے لیے، کیونکہ قوم کا یہ المیہ ہے، ہم اسی شخص کو زیادہ سنتے ہیں جو لوگوں کی بیک بائٹنگ کرتا ہے، جو لوگوں کی بدخوائیاں کرتا ہے، جو لوگوں کے عیب ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ یقین کریں ہم اس کو زیادہ سنتے ہیں۔ اب لوگوں کے عیب بیان کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ ہم نے من اصل قوم عیب بیان کر کے ہم نے کیا ترقی کر لی ہے؟ ہم نے ایک عام آدمی کو کیا سہولت دے دی ہے لوگوں کے عیب بیان کر کے؟ تو لہذا کیونکہ یہ سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، ہمارا کام ہوتا ہے قوم کی اصلاح، ہم نے قوم کی اصلاح کرنی ہے، اس لیے کہ بیک بائٹنگ سے یا دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے سے باز رہیں۔ آپ کو جو چیز اختیار سونپا گیا آپ اس کے مطابق اس کو استعمال کر کے چلیں گے، انشاءاللہ آپ کو عزت ملے گی، آپ کو وقار ملے گا، اور آپ کا جو ادارہ ہے، آپ جس ادارے میں ہیں، ملک کی وزیر اعظم ہے تو ملک ترقی کرے گا، وزیر اعلیٰ ہے تو صوبہ ترقی کرے گا، محکمے کے وزیر ہیں تو محکمہ ترقی کرے گا، اور اگر آپ ریڑھی لگا رہے ہیں تو یقین کریں آپ کی ریڑھی ترقی کرے گی۔ اگر آپ اپنے دائرہ اختیار اور اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کریں اور وہی کچھ سوچیں، اسی کے متعلق سوچیں جو آپ کے دائرہ اختیار میں یا دائرہ کار میں ہے۔ دوسرے کے متعلق سوچنے میں، دوسروں کی باتیں کرنے سے نہ تو فرد ترقی کر سکتا ہے اور نہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، نہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میری ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ آپ جہاں بھی ہیں، آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں یہ باتیں آپ کے لیے کارآمد ہوں گی، کیونکہ ہم نے قوم کو موٹیویٹ کرنا ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پوچھے گا کہ آپ نے اپنی اس زبان سے، اپنے افعال سے، کردار سے کیا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔